پڑھنا چاہے ایک تختہ تو 1 سال پڑھتا رہے تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1 سال ان 10 تختوں کو 4 بندوں کے سوا کسی نے نہیں پڑھا۔ آسمان سے آنے والی وہ کتاب تورات جس کا نام ہے وہ تختے پہ لکھی ہوئی تھی، اور بھی اس کی کئی روایتیں ہیں کہ فلاں پتھر کی، فلاں زمردج کی، یاقوت کی، مرجان کی، لیکن یہ قول حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہے کہ وہ لکڑی جو شجر طوبہ کی لکڑی ہے جسے بیری کا درخت کہتے ہیں، اس کی وہ تختے بنے ہوئے تھے، ان پہ تحریر تھی، اور اب وہ تحریر تھی تو کیا تھا اس میں لکھا ہوا، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ آخر تحریر تو تھی، یہاں تک تو صحابہ نے بتایا، اب سوال یہ ہے کہ وہ تحریر جو لکھی ہوئی تھی اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ آؤ سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب تحریر لے کے آئے، اس کتاب کو سوائے 4 بندوں کے سارا نہیں پڑھا گیا، 4 بندوں نے پڑھا ہے۔ ارے وہ کون سے 4 بندے ہیں؟ جواب آتا ہے، حضور خاتم الانبیاء فرماتے ہیں اپنی امت کو خبر دی، اور امت نے صحابہ کرام نے ہمیں خبر دی۔ فرمایا وہ 4 بندے تھے جنہوں نے تورات کو پڑھا، ساری کی ساری تورات کو پڑھا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یوشع بن نون ہیں، تیسرے عزیر علیہ السلام، اور چوتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 4 بندوں نے اس تورات کتاب کی مکمل تلاوت کی ہے۔ اور لاکھوں سلام ہو پیارے آقا آپ کو، آپ جو کتاب لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے کتنی عرفہ و اعلیٰ، پر اس کا حال یہ ہے کہ ہر محلے میں بچہ حافظ، اور ہر شہر میں حافظ قرآن مل رہے ہیں۔ حافظ قرآن کتنے مل رہے ہیں؟ حضور کی وہ کتاب جو لا ریب کتاب، جس کی بڑی فضیلت، اس کتاب کے حافظ ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ملیں گے، پر روئے زمین پر تورات شریف وہ بڑی کتاب ہے، اس کے حافظ صرف 4 ہی بندے نظر آتے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون، عزیر علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پر ہمارے پیارے آقا آپ کا یہ شان ہے کہ آپ خود بھی حافظ تھے، آپ کے یار بھی حافظ قرآن تھے۔ ابو بکر صدیق پہلے حافظ قرآن ہے، حضرت فاروق اعظم بھی حافظ قرآن، حضرت عثمان غنی بھی حافظ قرآن، حضرت حیدر کرار مولا مرتضیٰ بھی حافظ قرآن، حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی حافظ قرآن، امام حسین بھی حافظ قرآن، اور عشرہ مبشرہ سارے صحابہ، بیت رضوان والے، بدر والے، سارے کے سارے حافظ قرآن ہی تھے۔ اتنی شانوں کے مالک۔ اب آؤ وہ کتاب جو اتنی عظمتوں کی حامل ہے، اس میں جو مضمون لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اس کے ایک تختے کی ایک سطر میں پہلی سطر پڑھوں گا، پھر آگے اس کا جو تتمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، حضرت کعب اخبار کی روایت، وہ فرماتے ہیں وہ حصہ میں نے بھی پڑھا، مجھے یاد ہے۔ اب بتاؤ جی وہ کیا حصہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی تھی کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اس تورات کی ابتدا یہاں سے ہو رہی تھی، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں جبار بھی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں۔ اور آگے فوراً اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا دینا کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، زنا نہ کریں، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ہی بولے ہو بچوں کوئی گنجائش نکلنی چاہیے ہیں جی، کوئی گنجائش نہیں اس مسئلے میں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ ارے یہ تو تورات میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس کتاب کو پڑھنے لگے، تعجب کی انتہا ہو گئی۔ یا اللہ، اس کتاب کو میں نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے ایک مقام پہ رک گیا ہوں۔ اللہ، اس کتاب میں ایک قوم کا ذکر مجھے ملا ہے، ایک قوم، پوری امت کا ذکر ہے۔ اللہ، اس کی شان اس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ وہ امت تھوڑا کام کرے گی، ثواب زیادہ پائے گی۔ اللہ، وہ امت مجھے عطا کر دے۔
وہ امت جو کام تھوڑا کرے گی ثواب زیادہ پائے گی، اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، وہ امت محمد مصطفیٰ کی امت۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ 7 سوال ہیں، میں سارے بیان نہیں کروں گا، 1-2 ہی بیان کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ آگے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ایک قوم کا میں نے پھر تذکرہ پڑھا کہ وہ قوم، اس کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں تیرا ذکر کرے گی، سبحان اللہ۔ ہر حال میں تیرا ذکر کرے گی۔ اے موسیٰ کیسے؟ عرض گزار ہوئے کہ اللہ وہ بلندی پہ چڑھیں گے تب بھی تیری تکبیر پڑھیں گے، پستی میں اتریں گے پھر بھی تیری تمہید کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آتی ہے نا وہ دعا، بلندی پہ جاؤ تو کیا کہو؟ بولو نا، کیا مسئلہ ہے؟ گلے میں خراش نہ آ جائے۔ بلندی پہ جاؤ تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ یہ رب کی بڑائی ہے، جب اترو نیچے سیڑھیوں سے تو کہو سبحان اللہ۔ چڑھتے ہوئے بھی اللہ کی تکبیر پڑھ رہے ہیں، اترتے ہوئے بھی وہ اللہ کی تمہید، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ وہ امت جو ہر حال میں تیرا ذکر کرے گی، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ جب کر لیں گے وہ عمل تو اس پر 10 سے لے کے 700 سے زیادہ تک ان کو اس پر اجر دیا جائے گا۔ گناہ کریں گے تو کوئی لکھا نہیں جائے گا جب تک وہ کر نہ لے۔ اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا موسیٰ وہ تمہاری نہیں، وہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر پوچھا اے اللہ وہ میں ذکر پڑھ رہا ہوں ایک امت کا جن کا حال یہ ہوگا کہ ان کے لیے غنیمتیں حلال ہوں گی، صدقات و خیرات زکوٰۃ ان کے لیے بھی حلال ہوں گے، وہ خود ہی زکوٰۃ دیں گے، ان میں سے ہی بندے زکوٰۃ کا مال کھائیں گے، صدقہ دینے والے بھی ہوں گے، کھانے والے بھی ہوں گے، کفارات اور خیرات کرنے والے بھی ہوں گے، کھانے والے بھی ہوں گے، خود ہی دیں گے، خود ہی کھائیں گے، پھر بھی اجر پائیں گے۔ یا اللہ وہ مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ وہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں وہ امت جو اتنی بڑی امت ہوگی، ان کی صفیں غور کرنا، میں کچھ کہنے لگا ہوں، ان کی صفیں فرشتوں کی صفوں کے مشابہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری صفیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ کیا معلوم کہ جب تم سب میں کھڑے ہوتے ہو اس وقت عرش پہ کیا حال چل مچ جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں، ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم کھڑے تو مسجد میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں پاؤں کدھر ہوتے ہیں، خیال کدھر ہوتا ہے، تصور کیسا ہوتا ہے۔ آؤ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ وہ قوم، وہ امت مسجد میں جائے گی، صفیں بنائیں گی تو ان کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پھر مسجد میں جائیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اب تیرے میرے ذکر کی کیفیت اس کتاب میں لکھی ہے۔ فرمایا وہ کتاب، وہ بندے مسجد میں ذکر یوں کریں گے جیسے مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیرا ذکر ایسے کریں گے جیسے مکھیاں بن بناٹ۔ کبھی سنی ہے مکھیاں؟ شہد کی مکھیاں جب گزرتی ہیں تو ان کی وہ چلنے کی، اڑنے کی آواز اتنی اچھی اور دل ربا ہوتی ہے، بندہ کام کاج چھوڑ کے ادھر دھیان لگاتا ہے کہ یہ کیسی دل ربا آواز ہے۔ ایسی دل ربا ان کی آواز ہوگی اور وہ تیرا ذکر کریں گے، ان کی صفیں فرشتوں کے لیے قابل رشک ہوں گی۔ اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ جی وہ تو پیارے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اچھا یا اللہ میں نے پڑھا ہے وہ امت اس شان والی ہوگی کہ قرآن جو آخری کتاب ہے یہ تو نازل کرے گا، اس کتاب، اس امت کے اکثر لوگوں کو وہ کتاب زبانی حرف بہ حرف، صورت بہ صورت، سپارہ پارہ بہ پارہ یاد ہوگی، منزل بہ منزل پڑھنے والے ہوں گے۔ یا اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ فرمایا نہیں وہ امت احمد مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 7 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کرنے کے بعد اپنا نتیجہ لکھا، اور بھی میں کچھ چھوڑ گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اچھا یا اللہ اگر مجھے وہ نہیں مل سکتی تو ایک دعا میری یہ ہے، مجھے اس اپنے حبیب کے اصحاب میں شامل کر۔ صاحب مظہری نے اصحاب کا لفظ لکھا ہے، میں اس لیے وہی لفظ پڑھ رہا ہوں، صرف امت نہیں، اللہ مجھے اس نبی کے اصحاب
امت ہم بھی تو ہیں نا، ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہمارا حال کیا ہے، ہم سے تو ہمارا ہمسایہ بھی خوش نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہمارے ماں باپ بھی ہم پہ خوش نہیں۔ امت ہونے کا دعویٰ تو تیرا میرا بھی ہے، پر موسیٰ علیہ السلام نے صرف امت ہونے کی بات نہیں کی، یا اللہ مجھے اس محبوب کے اصحاب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وجہ مفتی احمد یار خان نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے، قیامت تک بتانا مقصود تھا کہ مصطفیٰ کے اصحاب غلطیوں سے پاک ہوں گے، قابل فخر ہوں گے، قابل رشک ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ جرح و تعدیل کے قابل نہیں ہوں گے کہ ان پہ کوئی پچھلے زمانے کا بندہ کوئی ان پہ جرح کرے کہ وہ ایسے تھے، نہیں، ارے وہ تو وہ تھے جن کے مثل بننے کا موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق بن گیا کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کے اصحاب میں شامل کر دے۔ تو رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے اپنے حبیب کو جو اعزاز بخشا ہے وہ تو دے ہی دیا ہے، اور آپ کو یہ اعزاز عطا کر دیا جائے گا۔ شب معراج مسجد اقصیٰ میں آ جانا، میرے محبوب کے پیچھے نماز بھی پڑھنا، ان کا کلمہ بھی پڑھنا، اصحاب بھی بن جانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی بالکل نصیحت واضح لکھ دیا ہے۔ حضرت کعب اخبار نے ایک روایت کی ہے، بیان سنو جی، فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ گزرتے ہوئے، اور اصحاب بھی تھے، یہ ایک جماعت صحابہ کی گزری جہاں جنگ صفین رونما ہونی تھی، ابھی جنگ ہوئی نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت کعب اخبار کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جنگ ہوگی اور بہت زیادہ خون بہے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے کعب اخبار، یہ تو نے خبر کہاں سے لی ہے؟ ابھی جنگ ہوئی نہیں، کتنے سال بعد جا کے جنگ ہونی ہے، تم پہلے خبر دے رہے ہو، یہ کہاں سے خبر لی ہے؟ آؤ توجہ کرنا۔ حضرت کعب اخبار نے فرمایا کہ اگرچہ یہ علم غیب کے علموں میں سے ایک علم ہے، لیکن یاد رکھو یہ علم تورات شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ تو تورات میں لکھا ہوا تھا، اور معلوم ہوتا ہے اگر تورات میں غیب کا علم لکھا ہوا ہو تو حضرت کعب اخبار وہاں سے پڑھ لیں تو ان کو غیب کا علم آ سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ جن کے سینے میں سارا قرآن آیا ہے ان کو غیب کا علم کیوں نہیں آ سکتا؟ وما علینا الا